ایک اور آدمی بولا، ہاں میرا بھی اتروپ گاؤں میں ایک بار جانا ہوا تو اس کی مشکوک خاندان کے بارے میں نے بھی بہت کچھ سنا۔ پھر تیسرا بولا، ارے بھائی میں نے تو یہ تک سن رکھا ہے کہ ان جادو کوریوں کے گھر سے جڑے باغوں میں غلطی سے کوئی چلا جائے تو زندہ واپس نہیں آتا۔ یہ جادو کوریاں اسے کھا جاتی ہیں اور اس کے بچے کچھ جسمانی اعضاء، خون اور ہڈیوں کو اپنے کالے جادو میں استعمال کرتی ہیں۔ ہاں میں نے بھی سن رکھا ہے کہ 10 بیٹیوں کی وہ ماں تو میرے بھی باپ کے زمانے سے زندہ ہے، کبھی بوڑھی ہی نہیں ہوتی۔ کیا بھلا کوئی عام عورت ہمیشہ اتنی جوان رہ سکتی ہے؟ اور آج تو اس نے خود ہی اپنے منہ سے سب کچھ قبول کیا ہے۔ اس کے خلاف بولنے والوں کی آواز میں امام مسجد کی آواز کہیں دب سی گئی، وہ پھر بھی اپنی سی کوشش کرتے رہے۔ وہ سب اتروپ گاؤں کی بوڑھی مگر جوان نظر آنے والی جادو کوری اور ارونا سمیت اس کی 10 جادو کوری بہنوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی اپنی کہہ رہے تھے، لیکن ارونا کے ذہن میں بس جمال اور اس کی بیٹیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ اور پھر وہ پہلی بار بولی، آپ جو بھی فیصلہ کریں، بس ایک درخواست ہے، میری بیٹیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ معصوم ہے اور آپ کے سانج گاؤں کے جمال کی بیٹیاں ہیں۔ ارونا کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف ایک شرط پر کہ ان جادو کوریوں کو ختم کرنے میں تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ آخری آواز مکھیا کی تھی۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ وہ اپنی ماں بہنوں سے کیے وعدے کے مطابق سانج اور اتروپ کے درمیان موجود جنگل کے اس مخصوص گنے ترین حصے میں پہنچ چکی تھی، جہاں چاند کی روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کا ایک دستہ منصوبے کے مطابق اس سے کافی فاصلہ رکھے اسی جانب دبے پاؤں بڑھ رہا تھا، جس جگہ انہیں 10 بہنوں کو ایک خاص جادو رسم ادا کرنی تھی۔ سر سے پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس اتروپ کی ان 9 جادوگرنیوں کو بس ارونا کا ہی انتظار تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، دائرے کی شکل میں بیٹھی ہوئی ان جادوگرنیوں نے اس کے آتے ہی دھیمی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اس دائرے میں بیٹھی بظاہر اپنی بہنوں کی طرح ہی لبوں کو حرکت دے رہی تھی، مگر الفاظ ادا نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کی پڑھائی میں تیزی آ گئی اور ان سب نے آنکھیں بند کر لی، لیکن ارونا کن اکھیوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپے گاؤں والوں کو اشارے سے روک رہی تھی۔ اس دائرے کے درمیان میں جلتی آگ کے پاس انسانی ہڈیاں، کچھ پرندوں کی لاشیں اور مٹی کے کچھ برتن پڑے تھے۔ عجیب سے نہ سمجھ آنے والے الفاظ دہراتے ہوئے ان جادوگرنیوں کے انداز میں شدت آ چکی تھی اور ان کی آواز بھی قدرے بلند ہو چکی تھی۔ اور اسی بات کا ارونا نے فائدہ اٹھا کے گاؤں والوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے چاروں جانب سے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بوریاں اور کچھ رسیاں تھی۔ قریب پہنچتے ہی انہوں نے ایک ساتھ وہ بوریاں ان پر ڈال دی اور رسیوں سے انہیں باندھنے لگے۔ ایک بوری اور رسی ارونا پہ بھی آن پڑی اور اس کا اندیشہ صحیح نکلا۔ اس سے اندازہ تھا کہ گاؤں والے اس سے معاف نہیں کریں گے اور اسے بھی اس کی بہنوں کے ساتھ مار ڈالیں گے اور شاید اس کی بیٹیوں کو بھی۔ گاؤں والے انہیں کھینچتے گھسیٹتے درختوں کے ساتھ باندھ رہے تھے اور ایسے میں ارونا کو بس اپنی بیٹیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ اسی لیے گاؤں والوں کے فیصلے کے بدل جانے کے خطرے کے پیش نظر گھر میں رکھے گندم کے ایک ڈرم میں اپنی بیٹیوں کو چھپا کر آئی تھی، اور اس کے اکلوتے ہمدرد مولوی صاحب کو اس بارے میں بتاتے ہوئے ارونا نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ زندہ لوٹ کر نہ آئی تو اس کی بیٹیوں کو کسی محفوظ مقام پہنچا دیا جائے، جمال کے چچا کے گاؤں یا پھر یتیم خانے، لیکن اس کی بیٹیوں کو گاؤں والوں کے ہاتھ نہ لگنے دے۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے کئی بار اپنی سوتی ہوئی چند ماہ کی جڑوا بیٹیوں کو چوما اور انہیں کھجور کے پتوں سے بنے اس گندم کے ڈرم میں لٹا کے اس کا ڈھکن اس طرح سے ڈھک دیا کہ وہ پوری طرح سے بند نہ ہو اور وہ سانس لے سکیں۔ گاؤں والے جب ان سب بہنوں کو درختوں کے تنوں سے باندھ چکے تو ان پر پٹرول چھڑکنے لگے۔ وہ سب خوف سے چیخ رہی تھی، ماں سوائے ارونا کے۔ وہ اپنے آخری وقت اپنی بیٹیوں کے لیے رو رہی تھی، لیکن ان 9 جادوگرنیوں نے وحشت ناک انداز میں چیخو پکار مچا رکھی تھی، اور وہیں گھر پہ بیٹھی ان کی ماں جو اپنے ہی کسی عمل میں مصروف تھی، ڈر سے آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
اور تبھی اس کے کان میں کسی نے جیسے کوئی سرگوشی کی، جسے سنتے ہی وہ دیوانہ وار اٹھی اور جنگل کی طرف بھاگنے لگی، اور دور سے ہی اس نے آسمان میں اٹھتے آگ کے شعلے دیکھ لیے۔ وہ کچھ دور درختوں میں چھپی اپنی بیٹیوں کو جلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جل رہی تھی، ان کے جسموں سے آتی ان چیخوں کی آوازیں بند ہو چکی تھی۔ اس نے شیطان کو یاد کیا اور کہا کہ میری بیٹیوں کو بچا لے، تو اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی، تو نے آنے میں دیر کر دی، یہ سب مر چکی ہیں۔ اور اس نے ایک ایک کر کے ہر درخت کے تنے سے نکلتی آگ کو دیکھا۔ ارونا بدذات، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ابھی اور اسی وقت تجھے بھی ختم کر دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے پھر سے اسی بوڑھے کی سرگوشی سنائی دی، جسے اس کی بیٹیاں اپنا نانا کہا کرتی تھی۔ غور سے دیکھ، ارونا بھی تیری ان سب بیٹیوں کے ساتھ مر چکی ہے، سانج والوں نے اسے بھی معاف نہیں کیا، اور دیکھ اب وہ تیرے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ یکدم اس کا غصہ فکر میں بدل گیا، اور پھر وہ اپنے کانوں میں ہوتی سرگوشی کو بغور سننے لگی اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ 10 جادوگرنیوں کو جلانے کے بعد گاؤں والے اب ان کی ماں کو پکڑنے کے لیے اتروپ گاؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر وہ جوان نظر آنے والی بوڑھی جادوگرنی سر پٹ گاؤں کی جانب بھاگے جا رہی تھی، اور دوسری طرف گاؤں والے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ دادا ابو گاؤں والوں نے ارونا باجی کو بھی ان کی بہنوں کے ساتھ مار ڈالا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکا جو مولوی صاحب نے گاؤں والوں پہ نظر رکھنے کے لیے ان کے پیچھے جنگل بھیجا تھا، گھر کا دروازہ دڑم سے کھولتے ہی سامنے بیٹھے اپنے دادا سے مخاطب ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اسی خدشے کے پیش نظر اپنے پوتے کو گاؤں والوں کے پیچھے جانے اور انہیں بر وقت آ کر اطلاع دینے کو کہا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مولوی صاحب کے ذمے سونپ گئی تھی کہ سانج یا اتروپ میں اس کا اور کوئی ہمدرد نہ بچا تھا۔ مولوی صاحب اگر میں زندہ واپس نہ لوٹی تو آپ میری بیٹیوں کو میرے گھر سے نکال کر کہیں دور کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیجیے گا۔ مولوی صاحب یہ سوچ کر فوراً اٹھے، میں آتا ہوں، دروازہ بند کر لو اور باہر مت نکلنا۔ وہ اپنے پوتے کو ہدایت دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ مولوی صاحب کا رخ ارونا کے گھر کی طرف تھا۔ ارونا کے گھر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور اس کی ماں نے اندر قدم رکھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور پھر فوراً ہی کھول دی۔ اس نے کمرے کے ایک طرف پڑے کھجور کے پتوں سے بنے ڈرم کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس ڈرم کی جانب لپکی اور ڈھکن جو پوری طرح بند نہیں تھا پورا اٹھا دیا۔ اندر 2 خوبصورت بچیاں سو رہی تھی، ہم عمر جڑوا، لیکن شکل و صورت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ اس نے انہیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ادھر کمرے کے دروازے کو کسی نے زور سے لات مار کے کھول دیا۔ وہ سانج والے تھے جو اس وقت اتروپ گاؤں میں جادوگرنیوں کے آبائی گھر پہ دعویٰ بول چکے تھے۔ انہوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اس جادوگرنی اور اس بوڑھے جادوگر کا کوئی نام و نشان نہ پا کر گاؤں والوں نے اس گھر کو بھی آگ لگا دی۔ عمر رسیدہ مولوی صاحب ہانپتے کانپتے جیسے ہی ارونا کے گھر پہنچے تو کھلا دروازہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کمرے تک پہنچے تو گندم کا ڈرم کھلا پڑا تھا اور اس کا ڈھکن زمین پہ گرا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ڈرم میں جھانکا تو وہاں بچیاں موجود نہ پا کر وہیں پاس میں پڑی کھاٹ پہ بیٹھ کے وہ سمجھ چکے تھے کہ گاؤں والوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ارونا کی ماں ان بچیوں کو لے جا چکی ہے۔ وہ ارونا سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکے، گویا کہ انہوں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یا اللہ ان بچیوں کی حفاظت فرمانا۔ سانج والوں نے واپس آتے ہی پہلے ارونا اور پھر مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ اس وقت ایک وہی اس گاؤں میں ارونا کے سب سے زیادہ ہمدرد تھے۔ دونوں ہی جگہ بچیوں کو نہ پا کر کچھ لوگوں کو جمال کے چچا کے گاؤں کی طرف بھی روانہ کیا گیا، لیکن وہاں سے بھی وہ لوگ خالی ہاتھ لوٹے۔ تو مولوی صاحب نے سوچا شاید ان بچیوں کے حق میں یہی اچھا تھا کہ مولوی صاحب انہیں نہ پا سکے، کیونکہ وہ بھی ان بچیوں کو جمال کے چچا کے گھر ہی پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر گاؤں والوں کو وہ وہاں مل جاتی تو وہ ان معصوموں کو بھی قتل کر دیتے۔ گاؤں والوں کے اپنے گھر لوٹ جانے کے بعد وہ خدا سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ نہ جانے انہیں ارونا کے قتل کا دکھ تھا
یا اس کی بیٹیوں کو محفوظ نہ رکھ پانے کا۔ وہ بار بار بس یہی کہتے رہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنے غضب سے بچا۔ اور ان کا کنبہ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گیا۔ اگلے روز ایک نیا تماشا رونما تھا۔ صبح سویرے کچھ گاؤں والے واردات کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جنگل میں اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے رات کو ان 10 جادوگرنیوں کو جلا کر مار ڈالا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں لگائی گئی آگ ایک مخصوص جال جیسے دائرے کی طرح زمین پر کالا نشان بنا گئی تھی، لیکن جنگل میں نہ پھیلی تھی۔ اس دائرے میں کچھ لائنیں ایک خاص ترتیب لیے ہوئے تھی، اور اس بڑے سے کالے دائرے نے صرف انہی درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جس کے ساتھ ان 10 جادوگرنیوں کو باندھ کے جلایا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گاؤں والے جن 10 جلی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کی امید سے وہاں پہنچے تھے، وہ سب کی سب وہاں سے غائب تھی۔ وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ پورا گاؤں اس واقعے پہ بہت خوفزدہ تھا۔ ارونا کی ماں جو ایک پرانی جادوگرنی تھی، اسے کالا علم اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا، اپنی نواسیوں کو لے کر فرار تھی، اور اس پرانے بوڑھے جادوگر کے بارے میں بھی لوگ لا علم تھے۔ لیکن اتروپ گاؤں کے لوگوں نے گزرے سالوں میں اس کے کبھی کبھار گاؤں میں دیکھے جانے کی گواہی بھی دی تھی، جس سے اس کے زندہ ہونے کا ثبوت بھی ملتا تھا۔ جمال کے گاؤں سانج والوں نے ارونا کا آبائی گھر تک جلا ڈالا تھا، لیکن وہ سب اس کی ماں اور نانا کے لاپتہ ہونے سے اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے جتنا ان لاشوں کے راتوں رات غائب ہو جانے سے خوفزدہ تھے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اس میں یقیناً کسی کالے علم والے کا ہاتھ ہے، اور نہ جانے وہ بوڑھا جادوگر اور ان 10 جادوگرنیوں کی ماں ان سے کیا انتقام لے۔ کئی دن سکون سے گزرے تو گاؤں کے ایک نوجوان نے جنگل میں جا کر اس دائرے کے نشان کا دوبارہ جائزہ لینے کی ٹھانی، لیکن وہ نشان وہاں سے ایسے غائب تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ نہ ہی وہاں موجود کوئی درخت سے جلا ہوا ملا، اور نہ ہی زمین پہ کسی قسم کے آگ کے نشان موجود تھے۔ اس نے گاؤں آ کر یہ بات سب کو بتائی تو زیادہ تر گاؤں والوں نے یہ سمجھ کر اس کی بات کا یقین نہیں کیا کہ اسے جنگل میں وہ جگہ ملی ہی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اس کے بہت اصرار کرنے پر کئی لوگ اس کے ساتھ جنگل میں اس جگہ پہنچے، لیکن وہاں زمینی کالا دائرہ تو کیا، آگ سے جلے ہوئے درختوں کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کتنے ہی دن گاؤں والے جنگل کا کونا کونا چھانتے رہے، مگر وہ جگہ تو ایسے غائب تھی جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے رہے، لیکن جنگل کے ارد گرد کسی بھی گاؤں میں پھر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے قبروں سے جو لاشیں، شمشان گھاٹ سے جو ہڈیاں اور بچوں کے اغوا کی جو وارداتیں وقوع پذیر ہوتی تھی، وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان جادوگرنیوں کو جلا دینے سے ہی یہ سب ختم ہوا ہے، اور اسی خوشی میں سب گاؤں والوں نے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ مٹھائیوں کی دکانیں اور ٹھیلے سجائے گئے، روایتی گیت گائے گئے اور باجے بجائے گئے۔ سب گاؤں والوں نے میلے میں شرکت کی سوائے ایک گھرانے کے، اور وہ تھا مولوی صاحب کا کنبہ۔ جس شام گاؤں والے تیار ہو کر میلے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اس وقت مولوی صاحب اپنے کنبے سمیت یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ منائے گئے اس جشن کی رات کی شروعات سے زیادہ روشن اس رات کا اختتام تھا، جب گاؤں والوں نے میلے کے میدان سے باہر ہو رہی تیز روشنی پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ روشنی جلتے ہوئے گاؤں کی آگ کی وجہ سے ہے۔ گاؤں والوں نے میلے کے میدان سے نکلنا چاہا تو خبر ہوئی کہ آگ صرف دور موجود ان کے گھروں اور کھیتوں میں ہی نہیں، اس میدان کے چاروں اطراف بھی لگ چکی ہے، جو اندر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر اس آگ نے جیسے ایک بار جنگل میں لگائے جانے کے باوجود جنگل کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا، اس میدان سمیت پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ آس پاس کے گاؤں والے حیران تھے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا، مگر دوسرے گاؤں میں آئے مولوی صاحب جانتے تھے کہ ارونا جو اپنے جادو کوری خاندان کا 10واں حصہ تھی،
اس 10वें حصے کو ختم کرنے کا انجام سانچ گاؤں والوں نے دیکھ لیا تھا۔ 10 جادوگرنیوں کو مار دینے کے بعد سانچ گاؤں میں بھی کوئی زندہ نہ بچا تھا۔ ارونا کی ماں اپنی نواسیوں کو لے کر گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب تھی، اور نہ ہی اس کے آبائی گھر کو جلانے کے بعد کبھی وہ بوڑھا ہی اس گاؤں میں پلٹ کے آیا۔ لیکن اتروپ کا جلا ہوا گھر کھنڈر کی شکل میں عبرت کا نشان بنا وہی موجود رہا، اور اس گھر میں آم، امرود اور اناناس کے باغ اسیب زیادہ مشہور ہو گئے۔ جادو کوری خاندان کا 10واں حصہ ارونا تو زندہ نہ رہی، اور نہ ہی اس 10ویں حصے کو ختم کرنے والا گاؤں سانچ سلامت رہا، لیکن اس حصے کے ملبے تلے پورا سانچ گاؤں بھی ڈہ گیا۔ ارونا کی 2 جڑواں بیٹیاں اب بھی کہیں زندہ سلامت تھی، پر نہ جانے کہاں، کس گاؤں، کس شہر یا کس ملک میں، یہ کسی کو خبر نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔